ان کے خاندان میں یہ تسلسل قائم ہے، جاری و ساری ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جن صاحبزادہ صاحب کی تکمیل علم کا آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اسے اپنے اسلاف، اپنے اکابر کی علمی، فقہی اور ورع و تقویٰ کی ساری وراثتوں کا امین بنائے، انہیں علم نافع، قلب خاشع اور نفس صابر نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سارے علماء کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ وہ اپنے ہوتے ہوئے اپنے جانشین، اپنے اخلاق تیار کرتے ہوئے جائیں تو پھر خلا پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے نئے حالات سامنے آ رہے ہیں، دین کے لیے خطرات۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، آپ نے ابھی کے اور رضاخانی فرقے کے مفتی اعظم پاکستان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ چھوٹا سا مختصر کلپ سنا، جس میں وہ سیدی و سندی استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے پوتے کی تکمیل بخاری کے یوم تشکر کے موقع پر تشریف لائے دارالعلوم کراچی، اور حضرت جی اور ان کے پوتے کے لیے اپنی نیک خواہشات اور نیک دعاؤں کا، جس میں اپنے اکابر و اسلاف، جس میں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشمع گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خرم حسان پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا شریف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اسلاف اکابر ہیں، ان کے علوم کے امین ہونے کی اور ان کے امین ہو کر ان کے علوم کو آگے لے کر چلنے کی، اور اپنے ان اسلاف اور اکابر کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، جس سے بات بالکل واضح ہے کہ مفتی صاحب محترم کے ہاں بھی اکابر علماء دیوبند سچے سچے مسلمان ہیں اور امت کے اسلاف ہیں۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آج تمام مسلمان اپنے اختلافات بھلا کر اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انگریز کی ایما پر بانس بریلی کے اندر ایک شخص نے حسام الحرمین لکھ کر استعمار کے خلاف علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش کی، انہیں وہابی کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کی، اور انگریز کے وفادار ہونے کا ثبوت دیا۔ بعد والوں نے اس کتاب کو قرآن جیسا درجہ دے کر اسے ہی ایمان کا معیار مقرر کر دیا، اور امت کے اندر ایک بہت بڑا افتراق و انتشار پیدا کر دیا کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو مسلمان سمجھنے والا، ان سے سلام و کلام کرنے والا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہیں دعائیں کرنے والا سب کافر، ان سے نکاح کرنے والا سب کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ افتراق و انتشار اور جمود کے اس ماحول میں جو اہل بدعت کا طور امتیاز ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے ہمت کی، اپنے اکابر کی ان غلطیوں سے اعلان برات کیا، اور اس جیسی دل آزار کتاب کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر آگے بڑھے، اور ہم نے کھلے دل کے ساتھ ان کے آگے بڑھنے کو خوش آمدید کہا، ہم بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس حوالے سے کوئی ویڈیو، کوئی درس ریکارڈ کروں، اور اب تک میں نے کروائی بھی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض شتونگڑے، فیس بکی شتونگڑے، یوٹیوبر شتونگڑے، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی آڑ میں اور حسام الحرمین جیسی بدبودار کتاب کی آڑ میں میرے اکابر علماء دیوبند کو گالیاں دے، انہیں کافر کیا، اور میں چپ رہوں۔ اگر مفتی منیب الرحمان صاحب علماء دیوبند کے ساتھ اٹھے بیٹھے، انہیں دعائیں دیں، سلام کلام کیا، اور حسام الحرمین پر 4 حرف بھیجیں، تو مفتی منیب الرحمان صاحب پہلے وہ شخص آپ کے مسلک میں نہیں ہے جو اس ہمت کو سر انجام دے رہے۔ آپ کے مظہر اعلیٰ حضرت حشمت علی رضوی نے 70 باادب سوالات کے نام سے کتاب لکھی، جسے آپ لوگ حیض کے چھیتروں کی طرح
چھپا کے اب تک رکھے ہوئے، ہم نے بڑی مشکل سے اسے آپ کے ذخیرہ کتب میں سے نکالا اور عام کیا، جس کے اندر انہوں نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں لکھا تھا کہ احمد رضا خان صاحب کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے حسام الحرمین کو دریائے برد کر دیا۔ لاکھوں بریلیوں نے حسام الحرمین سے اعلان برات کیا، لیکن آپ کی زبان تو کبھی بھی نعیم الدین مراد آبادی کے خلاف نہیں کھلی۔ یہ میرے پاس آپ کے مفتی اعظم ہند کے خلیفہ مفتی عبدالوہاب کی دو کتابیں، اتمام حجت اور دوسرا سائقۃ الرضا، یہ دونوں اتنی موٹی کتابیں اس نے آپ کے امام اہل سنت، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے خلاف لکھی ہے کہ انہوں نے حسام الحرمین سے اختلاف کر کے اسے دریائے برد کر کے علماء دیوبند کے ساتھ اتحاد و اتفاق کیا، لہٰذا وہ کافر ہو چکے ہیں۔ یہ دو کتابیں شاہ احمد نورانی کے کفر پر لکھی گئی ہیں، لیکن آج تک آپ کو شاہ نورانی کے خلاف کچھ بولنے کی جرت نہیں ہوئی۔ یہ پوری کتاب جس تحذیر الناس کو معاذ اللہ آپ کفر کا مجموعہ کہتے ہیں، یہ پوری کتاب تحذیر الناس کے حق میں اور حسام الحرمین کے رد میں محترم پیر کرم شاہ اظہری صاحب نے لکھی ہے۔ ان کے بیٹے جب وزیر بنتے تو ان کے تلوے چاٹتے ہو، ان کے خلاف تو آپ کی زبان گونگی ہے۔ یہ ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہی رویداد مناظرہ حسام الحرمین ہے۔ یہ آپ کے مناظر مفتی عبدالمجید سعیدی نے علامہ فضل رسول کے خلاف لکھی ہے۔ علامہ فضل رسول وہ شخص ہے کہ جو دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ کا شیخ الحدیث رہ چکا ہے اور ابھی بھی بڑے بڑے مدارس کا شیخ الحدیث ہے، بڑی بڑی بریلی جماعتوں کا سرپرست ہے، اور اس فیض الرسول نے حسام الحرمین کے خلاف مضامین لکھے، ان سے اعلان برات کیا ہے۔ اس کے خلاف آپ کے مناظر نے کتاب لکھی، لیکن آپ کی زبان دعوت اسلامی کے اس سابقہ شیخ الحدیث کے خلاف تو کبھی بھی نہیں کھلی۔ یہ فتاوی شارح بخاری ہے، جلد نمبر 100 میں، اس کے صفحہ نمبر 495 اور 496 پہ آپ کے شیخ الاسلام ابو الحسن زید فاروقی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دیوبندیوں سے ملتا ہے، دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتا ہے، صلح کلی ہے، اور اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم بھی علماء دیوبند سے ملتے، علماء دیوبند کو مسلمان سمجھتے۔ ان کے خلاف تو آپ کی زبان کبھی نہیں کھلی، ان کے خلاف تو آپ کی زبان گونگی ہے۔ یہ راشد محمود رضوی جو آج مفتی منیب الرحمان صاحب کے خلاف بیانات ریکارڈ کرواتا ہے، اس نے خود ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا بیان نیٹ پر دیا کہ بقول ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے احمد رضا خان نے سبحان الصبوح میں اکابر علماء دیوبند کی تکفیر سے رجوع کر لیا تھا۔ تو اگر حسام الحرمین کی مخالفت لعنت کا باعث ہے تو سب سے پہلی لعنت تو آلت پر جاتی ہے کہ انہوں نے اسے رجوع کر لیا، اس کے بعد کوئی اور اس کا موضوع بنتا ہے۔ اور کیا صرف علماء دیوبند کے خلاف حسام الحرمین آلت نے لکھی ہے؟ کیا آپ کو آلت کے دیگر فتاوی نظر نہیں آتے؟ یہ صد الفرار ہے، حسام الحرمین سے 5 گنا موٹی کتاب ہے۔ یہ بدایونی علماء جن کو آپ نے اپنا کابر بنایا ہوا ہے، بدایونی علماء کے کفر پر لکھی گئی ہے، 1000 سے زائد ان کی وجوہ کفر بیان کی گئی ہے۔ کوئی پرانا ایڈیشن نہیں ہے، جدید ایڈیشن ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 146 پر بدایونی علماء کے بارے میں لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 144 پر تو لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سری گالی دی ہے بدایونی علماء نے اور بدایونی مدرسے والوں نے، اور صفحہ نمبر 146 پر لکھا ہے کہ یہ رجوع نہیں، تمسخر و استخفاف ہے، بے شک اس کا لکھنے والا کافر مرتد ہو گیا، بے شک اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، بے شک جو اس میں اس کا ساتھ دے یا اس کا یہ ملعون قول ملعون نہ جانے یا اسے علمی مضمون بنا کر علمی رسالے میں شائع کرے، اس پر بھی قطعاً یہی احکام ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو پسند کیا۔ بدایونی علماء کی بیویاں نکاح سے نکل گئی ہیں، مرتد ہیں، ان کے خلاف آپ کی زبان گونگی ہے۔ پیر نصیر الدین گولڑی صاحب نے اور آپ کے سیف العطا مولوی، آپ کے امام المناطقہ عطا بندیالوی نے اقرار کیا ہے کہ حضرت پیر مہر شاہ صاحب گولڑوی مرحوم نے کبھی بھی علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی، لیکن پیر صاحب کے خلاف زبان کھولتے ہوئے آپ کو موت آتی ہے۔ غرض اچھا خاصا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے کہ جس میں آپ کے علماء نے حسام الحرمین پر 4 حرف بھیجے، لیکن بجائے ان کے خلاف اس طرح کے ایک ویڈیو بیانات ریکارڈ کروانے کے، ان کے خلاف آپ کی زبان گونگی ہے۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے خلاف آپ اس لیے ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ وہ بیچارہ شریف آدمی ہے، وہ بیچارہ عام طور پر اس طرح کا جواب نہیں دیتا، تو آپ کو ڈالر کمانے کا موقع مل گیا، اپنی دکانیں چمکانے کا موقع مل گیا۔ میں 2 پیغامات یہاں دینا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام تو میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمت مت ہارے، ان کے دباؤ میں نہ آئیں شتونگڑوں کے،
جس موقف پر آپ قائم ہو گئے اب اس موقف پر ثابت قدم رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان شتونگڑوں کو کہیں کہ اگر حسام الحرمین کی مخالفت کی وجہ سے تم میرے خلاف ویڈیو بنا رہے ہو اور مجھے بدنام کر رہے ہو تو مولوی ساجد تو اس کے مصنف کو دجال اعظم کہتا ہے، اور تمہیں سامنے بیٹھنے کا کہتے ہیں، تو اس کے سامنے بیٹھنے کی جرت ہمت تم کیوں نہیں کرتے، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ حسام الحرمین کا ماننا ایمان کی کسوٹی ہے کہ نہیں ہے۔ اور دوسرا پیغام میں اس طرح کے فیس بک اور یوٹیوبرز کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ حسام الحرمین کی آڑ میں، آپ کو اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ آپ جانیں، آپ کے مفتی منیب الرحمان صاحب جانیں، ہم اس مسئلے میں نہیں پڑتے، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے۔ لیکن آپ جو حسام الحرمین کی آڑ میں میرے اکابر کو بار بار کافر کہہ رہے اور میرے اکابر کو بار بار معاذ اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور ان کو سری گالیاں دینے والے کہہ رہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اور اس سے پہلے 20 دفعہ کر چکا ہوں، اگر آپ لوگوں میں جرت اور غیرت اور حمیت ہے، میرے نزدیک حسام الحرمین تھوکنے کے قابل بھی نہیں ہے، میرے نزدیک حسام الحرمین سے بڑا جھوٹ کا پرندہ کوئی نہیں ہے، میرے نزدیک بانس بریلی محلہ فرعون، نمرود، قارون اور حامان تھا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی مناظرے کی حاجت نہیں ہے، جرت کرے، ہمت کرے، مجھے صرف 10 منٹ چاہیے، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس صرف 2 کتابیں ہوں گی، ایک ہاتھ میں فتاوی رضویہ ہوگا اور ایک ہاتھ میں حسام الحرمین ہوگا۔ اس فتاوی رضویہ سے میں 6 منٹ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی کی وہ عبارتیں پیش کروں گا، وہ اصول پیش کروں گا جس میں انہوں نے یہ اقرار کیا ہے، یہ اصول مرتب کیا ہے کہ کس طرح کسی شخص کی طرف آپ کسی گناہ کی نسبت، کسی کفر کی نسبت کر سکتے ہیں۔ پھر 3 منٹ اور 30 سیکنڈ میں اس پر اپنی تقریر کر کے اپنا مدعا اس سے کشید کروں گا، اور 30 سیکنڈ میں حسام الحرمین آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اب حسام الحرمین کے اندر فقیہ العصر، فقیہ اعظم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمت اللہ تعالی کی طرف جو جھوٹا فتویٰ اس شخص سے حسام الحرمین میں منسوب کیا ہے، اپنے فتاوی رضویہ کے لکھے ہوئے ان اصولوں کے مطابق اسے میرے سامنے پیش کرے۔ 2 کتابیں میرے پاس ہوں گی، ایک فتاوی رضویہ اور ایک حسام الحرمین۔ اللہ کی قسم اگر آپ کہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب میں نہیں اٹھاؤں گا، کوئی گھنٹہ، 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ نہیں، 10 منٹ 2 کتابیں، اور آپ نے بھی صرف ایک کتاب، ایک استفتاء لے کر آنا ہے، ایک کاغذ کا پرندہ لے کر آنا ہے، اور آپ نے اس 10 منٹ کے بعد 10 سیکنڈ آپ کو لگیں گے، آپ نے وہ کاغذ کا پرندہ یوں میرے سامنے پیش کر دینا ہے۔ حضرت یہ جو فتاوی رضویہ کے روشنی میں آپ نے کسی کی طرف کفر کی نسبت یا گناہ کی نسبت کے جو اصول لکھے ہیں، ان اصولوں کے مطابق یہ رہا مولانا گنگوئی کا وہ فتویٰ جو ان اصولوں پر صادق آتا ہے، یہ لیجئے۔ 10 سیکنڈ آپ کو لگیں گے، رب محمد کی قسم میں اس فتوے کو تسلیم کر کے حسام الحرمین کو اپنے سر پہ رکھوں گا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے توبہ کروں گا، صاحب حسام الحرمین کو اپنا بزرگ مانوں گا، اور اکابر علماء دیوبند سے اعلان برات کروں گا، اپنی ان کتابوں کو خاکستر کر دوں گا جو میں نے اس شخص کے خلاف لکھی ہے۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے، اور خدا کی قسم نہیں کر سکتے، رب محمد کی قسم نہیں کر سکتے، اگر تم کر سکتے تو اب تک جرت کر کے میرے سامنے بیٹھ جاتے، تو پھر مانو ایک دن موت آنی ہے، قیامت میں اپنے اعمال اور عقائد قائم آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ پھر مانو کہ حسام الحرمین کو اگر میں جوتے کی نوک پر رکھنے کا کہتا ہوں تو درست کہتا ہوں، حسام الحرمین کو اگر میں جھوٹ کا پلندہ کہتا ہوں تو درست کہتا ہوں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ فرعون اور حامان کو تو سچا اور مسلمان بالفرض شاید ثابت کیا جا سکے، لیکن حسام الحرمین کے مؤلف اور مصنف کو نہیں کیا جا سکتا، وہ کذاب میتا حاضرہ و سابقہ تھا، تو پھر تسلیم کرو۔ اور میں ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں، یہ یوٹیوب اور فیس بک پر انہیں 11 لاکھ روپے ماہانہ ملتے ہیں میرا رد کرنے کا، میرے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروانے کا، میرے خلاف کتابیں لکھنے کا، یہ کریں گے، اپنے 11 لاکھ حلال کریں گے، لیکن ہمارے سامنے بیٹھ کر حسام الحرمین پر بات نہیں کریں گے۔ جب نہیں کر سکتے تو پھر حیا اور شرم کرو، مفتی منیب الرحمان صاحب کے خلاف بات کرو، اپنے خلاف بات کرو، اپنے عالت کے خلاف بات کرو، میرے اکابر کو بیچ میں مت لے کر آؤ، میرے اکابر کی پگڑیوں تک ہاتھ پہنچانے کی جرت نہ کرو، ورنہ خدا کی قسم نہ صرف ان ہاتھوں کو توڑنا آتا ہے
بلکہ بریلی کے گلیوں میں صاحب حسام الحرمین کو گھسیٹنا بھی مجھے آتا ہے۔ یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، یہ گلے میں پھندا ڈال دیں گے، یہ نکڑ پر بیٹھ کر ٹنڈے اور کدو تو بیچ دیں گے، لیکن میرے جن اکابر کو حسام الحرمین کی بنیاد پر کیمرے کے سامنے اچھل کر یہ معاذ اللہ کافر کہنے کی جرت اور کوشش کرتے ہیں، یہ سامنے بیٹھ کر حسام الحرمین پر 10 منٹ کی یہ گفتگو میرے سامنے نہیں کر سکتے۔ میں زندہ ہوں، آج تک نہ کر سکے، خدا جانے رب نے میرے لیے کتنی زندگی رکھی ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں یہ مرتے مرتے مر جائیں گے، موت مجھے بھی آ جائے گی، لیکن نہ تو میرا یہ چیلنج کوئی قبول کر کے میرے سامنے بیٹھ سکتا ہے اور نہ میرا یہ ارمان پورا ہو سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں، میں آپ کے لڑائی اور جھگڑے میں نہیں آیا۔ آپ جانے آپ کا ایک بریلی کا سک دوسرے بریلی کے سک کو پڑ گیا، ہم بیچ میں کچھ نہیں کر رہے، لیکن اس کی آڑ میں جو بار بار آپ میرے اکابر کو للکار رہے ہیں، میرے اکابر کا نام لے رہے، میں نے صرف جواب غزل کے طور پر دفاع کے طور پر آپ کے سامنے آیا ہوں اور یہ ویڈیو ریکارڈ کیے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔